دل میں بٹھانا اور قرآن کریم کی جو اللہ نے عظمت ذکر کی ہے اس عظمت پر عقیدہ رکھ کے اس عقیدے پر قائم رہنا، یہ حب القرآن ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے تعارف کے سلسلہ میں 55 سے زائد قرآن کے اوصاف ذکر کیے، جس کو بعض علماء نے علوم قرآن کی توضیح میں باقاعدہ بیان کیا، جیسے البرہان ایک علم قرآن پر مشتمل عربی پر کتاب ہے 2 جلدوں میں، تو انہوں نے وہ ساری آیات بھی جمع کر دی جس میں اسماء القرآن کا ذکر ہے، اور ان 55 اسماء قرآنیہ ہیں، اس سے بھی زائد، لیکن وہ 55 اسماء القرآن قرآن پاک کی صفات اور اوصاف، ان سب کا خلاصہ ایک نقطہ ہے کہ قرآن مقدس یہ تمام کتابوں پر حاکم کتاب ہے، باقی ساری کتابیں محکوم ہیں، اور قرآن مقدس یہ تمام علوم پر حاکم ہے، تمام کتابوں پر حاکم ہے، تمام روایتوں پر جج اور فیصل ہے، تمام آسمانی کتابوں پر بھی زمینی کتابوں پر بھی قرآن مقدس کی حیثیت ایک بادشاہ کی حیثیت ہے، حاکم اور جج اور فیصل کی حیثیت ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کا کوئی نام لے لیں جو اللہ رب العزت نے ذکر کیے تعارف میں، تو ان 55 آیات کا خلاصہ ایک ہی بات ہے کہ یہ قرآن حاکم تمام کتابوں پر ہے، تمام علوم پر ہے۔ اور آج امت فکری غلطیوں اور ضلالتوں کا اسی لیے شکار ہوئی کہ قرآن کریم کی اصل عظمت کو بھول گئے اور اپنی طرف سے بدعات اور بدعی طریقوں پر قرآن سے محبت کا دعویٰ کیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، مثلا قرآن کریم کے چند نام میں گنوا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ لگ جائے، لیکن اس سے پہلے یہ سورۃ الکہف اس کی ابتدائی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا یہی تعارف پیش کیا اور فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ الحمدللہ تمام صفات کارسازیہ مختص ہیں اللہ کے ساتھ، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے خاص بندے پر الکتاب قرآن کریم نازل کیا۔ آگے ذرا دیکھنا ہے، الکتاب کے بعد ذکر کیا لم یجعل لہ عوجا قیما، یہاں 2 لفظ قرآن لایا، لم یجعل لہ عوجا، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی بل بلاکا نہیں رکھا، ڈنگ موڑ نہیں رکھا، لم یجعل لہ عوجا، یہ بالکل سیدھی کتاب ہے اور اس میں کوئی پیچ و تاب نہیں، کوئی بل بلاکا نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی۔ آگے لفظ ذکر کیا قیمن۔ اب یہاں پر مفسرین نے بات کی کہ لم یجعل لہ عوجا کا معنی بھی سیدھی کتاب اور پھر قیمن کا معنی بھی سیدھی کتاب، حالانکہ قرآن مقدس میں کوئی لفظ بھی مقصد سے زائد نہیں، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے
اور بلاغت اور فصاحت کے اقصا درجہ پہ ہے، اعجاز کا اعلیٰ درجہ اور اقصا درجہ ہے، تو یہاں کوئی مستدرک اور زائد لفظ نہیں۔ یہاں پر سوال ہوا لم یجعل لہ عوجا، اور پھر آگے آیا قیمن، تو اس کے بعد قیمن کا کیا معنی؟ تو بعض مفسرین حضرات نے تو ایک بات کی کہ یہاں تاکید ہے، لیکن التاسیس اولی من التاکید یہ ضابطہ ہے، اس لیے جو محقق مفسرین ہیں انہوں نے جو بات کی وہ ہے اصل بات۔ فرماتے ہیں لم یجعل لہ عوجا، اس قرآن میں کوئی کجی نہیں، قیمن، اور جہاں کوئی کجی ہو ان کجیوں کو اور ٹیڑھے پن کو ختم کرنے والی کتاب قرآن ہے۔ جہاں کہیں ٹیڑھا پن آ جائے، اس لیے مفسرین لفظ لائے حافظاً علی الکتب کلہا، حافظاً مہیمناً علی الکتب کلہا، ساری کتابوں پر قرآن مقدس یہ کنٹرول کرنے والی کتاب، سب پہ حاوی کتاب اور سب کی غلطیاں نکالنے والی کتاب۔ اس کے نہ معنی میں غلطی، نہ عبارت میں غلطی، نہ لفظوں میں غلطی کا امکان، نہ بھول چوک کا، اور دنیا میں جہاں کہیں بھول چوک ہوئی، جہاں سے کہیں غلطی لگی، چاہے وہ غلطی راوی کو لگ گئی، چاہے وہ غلطی مفسر کو لگ گئی، چاہے وہ غلطی فقیہ کو لگ گئی، چاہے وہ غلطی صوفی کو لگ گئی، چاہے وہ غلطی ملا کو لگ گئی، چاہے وہ غلطی حافظ کو لگ گئی، چاہے وہ غلطی قاری کو لگ گئی، جس کو جہاں غلطی لگی اس کی غلطیوں کو نکالنے والی کتاب قرآن ہے۔ قیمن، یہ وہی شان ہے قرآن کی حاکمیت کی۔ اور پھر فرمایا کتاب عزیز، عزیز، عزیز کا معنی غالب، اللہ کی شان العزیز، کتاب کا تعارف کتاب عزیز، اللہ العزیز، اور عزیز کا معنی بھی غالب علی الکتب کلہا، ساری کتابوں پر غالب کتاب، اور پنجابی معنی ساریاں کتابات لاڈی کتاب، اور بھاری کتاب، مضبوط دلیل، بھاری دلیل۔ اور کبھی قرآن کا تعارف آیا مہیمنن علیہ، ساری کتابوں پر نگران، اور نگران کا کیا مطلب؟ تورات اللہ کی کتاب آئی لیکن مولویوں نے اپنی طرف سے بھی گڑبڑ کی، انجیل اللہ نے نازل کی، ملا پیروں نے اپنی طرف سے بھی گڑبڑ کی۔ اب تورات کا کون سا مضمون حق ہے اور کون سا مولویوں کا محرف شدہ، انجیل کا کون سا مضمون حق ہے، کون سا محرف شدہ، اس کا فیصلہ کرنے والی کتاب یہ قرآن مقدس ہے۔ تو میرا بھائی 55 نام بے شک گنتا جا، ایک ایک صفت قرآن کے سامنے رکھتا جا، مسئلہ یہی نکلے گا کہ حاکم کتاب، جج کتاب، فیصل کتاب، ساریوں کتابوں کو کنٹرول کرنے والی کتاب، سب پہ حاوی، سب پر بھاری کتاب، اور سب سے مضبوط دلیل، قطعی دلیل اور واضح دلیل، واضح حجت، اس کا نام قرآن ہے۔ تو میرا بھائی محبت قرآن کا یہ تقاضا ہے کہ قرآن مقدس پہ اس طرح ایمان مضبوط ہو کہ ایک مسئلہ قرآن بیان کر دے، سارے ملا اس مسئلے کے مقابل ہوں، پیر اس مسئلہ کے مقابل ہوں، فرقے کے اکابر اس مسئلہ کے مقابل ہوں، سب کو دفع کر دے، لیکن اللہ کی کتاب کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس حد تک ایمان آ جائے تو یہ ایمان ہے مقصود، مقصودی ایمان، اور صحابہ کا ایمان یہی تھا، یہی ایمان تھا کہ جب کتاب اللہ کے مد مقابل کوئی چیز آنے لگی تو اصحاب محمد مصطفیٰ نے قرآن کا دفاع کیا،
اور مقابل جو چیز بھی آئی اس کو قرآن سے دور کر دیا۔ آپ سنتے ہیں اور میں اکثر سناتا ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسئلہ فقہی چل پڑا کہ جس عورت کو طلاق بائنہ مل جائے، ایک تو طلاق رجعی ہے، ایک طلاق بائنہ مل جائے، تو اس کا نفقہ خرچہ جو عدت کا ہے یہ خامند کے ذمہ ہے یا نہیں، یہ ایک مسئلہ چلا۔ ایک عورت نے روایت بیان کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفقے کا حقدار نہیں رکھا، تو یہ روایت فاروق اعظم تک پہنچی۔ فاروق اعظم کا ذرا ایمان بھرا جملہ دیکھو، فرمانے لگے لا ندعو کتاب ربنا وسنت نبینا بقول امرأۃ، ایک عورت کے کہنے پر ہم اللہ کی کتاب کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، پیغمبر کی سنت کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ جو عورت کہہ رہی ہے اللہ جانے سے یاد بھی ہے یا نہیں ہے، اس کا حافظہ صحیح ہے یا حافظے میں غلطی آ گئی ہے، یہ ہے اصل ایمان کہ لفظ کیا ہے، لا ندعو کتاب ربنا ولا سنت نبینا۔ ایک عورت کے، اور عورت معمولی نہیں، وہ صحابی ہے، اور وہ بیان کیا کر رہی ہے، حدیث۔ شکر ہے آج کل کے کمزور دماغ والے مولوی وہاں نہیں تھے، نہیں تو انہوں نے تو فتویٰ جڑ دینا تھا، فاروق اعظم بھی منکر حدیث ہے، انہوں نے کہہ دینا تھا، لیکن وہاں تو مضبوط ایمان والا لا ندعو کتاب ربنا، ہم اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے، پیغمبر کی سنت اس کو نہیں چھوڑ سکتے، بقول امرأۃ، ایک عورت کی گواہی پر، اس کی روایت پر، اور اللہ جانے اسے یاد بھی ہے یا نہیں۔ تو فاروق اعظم نے یہی نظریہ کائنات کو بتایا کہ قرآن کے مقابل اگر کوئی روایت بھی آ جائے اس روایت کی طرف بھی متوجہ مت ہونا، روایت میں تو احتمال ہے راوی بھول گیا ہے یا یاد رکھی ہے، لیکن یہ قرآن جس کا کلام ہے اس کی شان ہے لا یضل ربی ولا ینسا۔ تو اس لیے میرا بھائی، یہ قرآن حاکم کتاب ایک، اور دوسری ایک صفت ذہن میں رکھ لے، یہ قرآن کافی کتاب ہے۔ کیا ہے؟ یہ قرآن حاکم بھی اور قرآن کافی بھی۔ یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، سورۃ الانبیاء پر ان فی ھذا لبلاغن، لبلاغن، یہ لبلاغن کا معنی مفسرین نے کیا لکفایتن لقوم عابدین۔ اللہ نے فرمایا لوگوں یہ قرآن یہ موحدوں کے لیے کافی ہے۔ ان فی ھذا، اس قرآن میں لبلاغن، کفایت ہے، یہ کافی ہے، لقوم عابدین۔ اللہ عابد مشرک کو نہیں کہتا، مشرک کو اللہ عابد اللہ نہیں ہوتا، مشرک اللہ کا عابد نہیں۔ کیوں؟ الا للہ الدین الخالص، اللہ کو خالص دین وہ مقصود و مطلوب ہے، اس لیے رلے والی عبادت اور سانج والی عبادت، شرک والی عبادت کرنے والا اس کو قرآن عابد نہیں کہتا، اس کو قرآن مشرک کہتا ہے۔ اللہ کا بھی سجدہ، قبر کا بھی سجدہ، اللہ کی بھی پکار، قبر والے کی بھی پکار، اللہ بھی سمیع تے بابا بھی، یہ عقیدہ، اللہ بھی غیب دان تے بابا بھی غیب دان، اللہ بھی حاجت روا تے بابا بھی حاجت روا، اللہ بھی داتا تے بابا بھی
داتا اللہ بھی غوث آزم تے بابا بھی غوث آزم، اللہ بھی کرنیاں بھرنیاں والا تے بابا بھی کرنیاں بھرنیاں والا، اللہ بھی مشکلیں ٹالنے والا، بابا بھی مشکلیں ٹالنے والا۔ اس کو قرآن کہتا ہے یہ مشرک ہے، یہ عابد نہیں۔ سچا عابد وہ ہے جو اپنے عقیدے میں کھڑا ہے، خالص موحد ہے۔ اس لیے فرمایا جو توحیدی اور خالص عابد ہے، ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یہ قرآن مقدس توحیدیوں کے لیے کافی ہے، توحیدیوں کے لیے۔ اسی لیے فاروق اعظم نے کہا تھا، ایک ملنگ نے مجھے کہا کہ فاروق اعظم نے کیوں کہا حسبنا کتاب اللہ، کیوں کہا؟ میں نے کہا اس لیے کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کا معنی کر ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ اور یہی بات کہی تھی حضرت عائشہ نے، وہی تو ماہر قرآن تھے۔ جب حضرت عائشہ کو بتایا گیا وہ عذاب قبر والی بات کہ اگر میت کے گھر والے روئیں تو میت کو عذاب ہوتا ہے، یہ ایک مسئلہ آیا اور روایت بیان کی گئی۔ اور راوی بھی کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، کوئی عام راوی بھی نہیں، نبی کا صحابی ہے، اور سارے صحابہ سچے اور عادل ہیں۔ لیکن وہ ایمان بالقرآن کا کمال دیکھو کہ جب روایت آئی آگے سے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں واہلا اللہ راضی ہو ابن عمر پہ بھول گیا۔ ابن عمر کیا ہو گیا؟ بھول گیا۔ یہ نہیں کہا کہ جھوٹ کہا، بھول گیا، سمجھ نہیں سکا۔ اور ساتھ جملہ کہا حسبکم القرآن، اے لوگو تمہیں قرآن کافی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کرے کوئی بھرے کوئی، روئیں گھر والے اور پھینٹی میت کی لگے، رو گھر والے رہے، سزا میت کو ملے، تو لا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ قرآن کا قانون نہیں کہ کرے کوئی بھرے کوئی۔ یہ تمہارے ملک کا قانون تو ہو سکتا ہے، کرے گنجا تے بھرے ننگا، کرے گنجا تے بھرے ننگا، یہ تو ہو سکتا ہے۔ کرے ننگا تے کرے بھنگا، یہ ہو سکتا ہے۔ کرے کوئی بھرے کوئی، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ جو کرے گا وہ بھرے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، وزر کہتے ہیں گناہ، یہ بھی ذرا خیال رکھنا۔ وزر کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے گناہ کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ اس کو صحیح سمجھائے اہل حدیث بھائیوں نے اور فرقہ عثمانیہ نے۔ اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ کتابوں میں لکھا، میں نے خود پوچھا، اور کتابوں کے اندر علم الکلام خیر الکلام دیکھنا، کتابوں میں لکھا۔ اب ان پر جب سوال ہوا، بھئی حنفی تو قرآن پیش کر رہے ہیں کہ مقتدی کو امام کے پیچھے قرات کی اجازت نہیں، وہ تو سورۃ الاعراف کی آیت پڑھتی ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، یہ تو قرآن کا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ اور پھر قرآ کا قاری حدیث سے دکھاتی ہے اذا قرأ الامام فانصتوا، امام پڑھے، مقتدیوں تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں۔ جو قرآ جب پڑھا جائے، پڑھنے والا کون ہو وہ میرے نبی نے متعین کر دیا۔ بخاری مسلم میں مسلم کے لفظ ہیں اذا قرأ فانصتوا، اور ادھر اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے، مقتدیوں تم نے آمین کہنا ہے، قولوا آمین، وظیفہ تقسیم کر دیا۔ اور صحابہ ابن مسعود نے مانا کیا، ابن عباس نے مانا کیا کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے قرات کی اجازت تو نہیں ہے۔ اب ہمارے دوستوں پہ جب بوجھ بڑھا، کہا بھئی تم بھی قرآن پیش کرو کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے، مقتدی کی نماز نہیں۔ کرنا چاہیے کہ نہیں؟
کیونکہ دعوت تو ہے نا ہم حاملین کتاب و سنت، اللہ جانے کون سی کتاب۔ تو جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے ہمت کی، انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی آیت ہے۔ وہ کون سی؟ کہتے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخری، بلے بلے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے تو سمجھ گیا کہ مقتدی کا فاتحہ پڑھنا بوجھ ہے، وزرے۔ اگر مقتدی کا فاتحہ پڑھنا وزر اور بوجھ ہے تو پھر تو میرے والی بات تو نے مان لی ہے۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ بھائی وزر گناہ کو کہتی، گناہ دلیل آ رہی ہے مقتدی نہ پڑھے فاتحہ تو مقتدی کی نماز نہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی فاتحہ مقتدی کا وظیفہ ہی نہیں۔ اٹھا مسلم شریف، لا صلاۃ پڑھتا ہے، تجھے نئی حدیث سناؤں، لا قراءۃ مع الامام فی شیء من الصلاۃ، وہاں لا صلاۃ یاد ہے، لا قراءۃ بھی پکا، لا قراءۃ مع الامام فی شیء من الصلاۃ، کسی نماز میں مقتدی پر کوئی سورت پڑھنا نہیں۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ۔ اور اس روایت کو علامہ البانی نے ارواء الغلیل میں صاف لکھا، حضرت جابر تک سند صحیح ہے، حضرت جابر صحابی تک سند صحیح ہے۔ یہ غیر مقلدین کا امام البانی ارواء الغلیل میں لکھتا ہے جابر تک سند صحیح ہے۔ تو میں نے کہا صحابی تک جب صحیح ہے نا تو صحابہ کی صحت ہم قرآن سے دکھا دیں گے۔ صحابہ تک تو مان لے اور جو صحابہ راوی ہم پہ چھوڑ دے۔ جس کا امام ہو، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، مقتدی کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب آیا وہ جی لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لہذا مقتدی کو اپنی فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ بلے کیسا استدلال ہے؟ تو میں نے کہا پھر اگلی سورت بھی پڑھنی چاہیے۔ سمجھ تمہیں نہیں آئی؟ اگلی سورت پہ تو اتفاق ہے نا کہ مقتدی نے نہیں پڑھنی، فاتحہ کے بعد والی سورت تو کس نے پڑھنی ہے؟ تو یہاں پر بھی فٹ کرنا لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ فرقہ عثمانیہ آیا، انہوں نے کہا اصال ثواب کوئی نہیں، کوئی اصال ثواب نہیں۔ دلیل اے ذرا دلیل دیکھنا، لا تزر وازرۃ، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بھائی الو آ کوئی سوچ تو صحیح، تو اصال گناہ کی بات کر رہا ہے یا بات اصال ثواب میں ہے؟ وزر کا معنی ثواب ہے۔ اگر یہی ہے تو پھر فرقہ عثمانی والوں کو جنازہ پڑھنے کی اجازت بھی نہیں۔ جنازہ میت پڑھتا ہے یا تم پڑھتے ہو؟ بولنا نہیں، آج ٹائم بڑا کم ہے، آپ پھر لیٹ آ رہے ہیں، ٹائم بڑا کم ہے، میں نے اپنے ٹائم پہ بریک لگا دینی ہے، آپ پہلے ٹائم پہ آ رہے ہیں۔ ہاں بھئی میت پڑھتا ہے جنازہ؟ اختلافی مسئلہ ہے۔ ترنول والے میت، بھائی جنازے تک تو اتفاق ہے نا، سب میت مانتے ہیں، نیت بھی سب کرتے ہیں، دعا واسطے حاضر اس زندہ کے، جی اچھا اتنے تک سب مماتی ہے، سب مماتی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، دعا واسطے حاضر اس میت کے یا زندہ کے، اسی طرح کہتے ہیں۔ اور دعا میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا وحینا۔ بھائی میت تو ہے ہی نہیں، میت کہو گے تو مماتی بن جاؤ گے۔ یہاں تک سارے مانتی ہیں، جب قبر میں دفن ہو گیا نا اب جھگڑا ہے، باروں بار تو اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اللہ ہمارے زندوں کو بھی بخش تے مردوں کو بھی، تے اے جڑا بابا بھی ہے مردہ اس کو بھی بخش۔ یہ ہے میت نا، یہ ہمارا میت ہے۔
اور میت نا ایک اور بات بھی بتا گیا کہ کسی مشرک کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ میت نا کا کیا معنی؟ اللہ ہمارے میت کو بخشنا، جو ہمارا ہم مسلک مذہب ہو، اور جو مشرک ہے وہ ہمارا کیا ہمارا ہے؟ جو مشرک ہے وہ ہمارا، جو بدعتی ہے وہ ہمارا۔ اس لیے جنازے کی دعا بھی آنی چاہیے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، جو ہمارا ہو، مسلمان ہو، موحد ہو۔ تو جنازے کی دعا بھی بتا رہی ہے کسی مشرک کا جنازہ نہیں، اور پڑھنے والا موحد نہیں۔ اب بے شک ذرا ایسا کہنا، پڑھنے والا موحد ہاں توحید کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے۔ تو بہرحال میرا بھائی کیا بات عرض کر رہا تھا، جنازہ کون پڑھتا ہے، تم یا میت؟ اب فٹ کرو، لا تزر وازرۃ وزر اخری، تو پھر دوسرے جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ادھر بھی بزر، تیرا بزر عام ہے، میں نے تو بتایا بزر کا معنی گناہ ہے، اور تو فٹ کر رہا ہے اصال ثواب پہ، تو پھر جنازے کا کیا مطلب ہوگا؟ جنازے بھی تو دوسرے پڑھتے ہیں، وہ میت کا عمل تو نہیں۔ فرشتے دعا کر رہے ہیں، جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے عرش اٹھانے والے فرشتے، یستغفرون للذین آمنوا، فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ جو زمین پہ تیرے مسئلے کو مان گئے، مسئلہ وہ یہ، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارو صرف اللہ کو، اللہ جو زمین پہ تیرا مسئلہ مان چکے، فادعوا اللہ والا ہر حاجت میں پکار اللہ کو، ہر مشکل میں پکار اللہ کو، اور کیسے پکار؟ مخلصینا، رلا نہ کرنا، ڈنڈی نہ مارنا، پنجاں دا واسطے ہی، 12 دا واسطے ہی، ہیلے بسیلے نہیں، ہاں ادھر ہاڑے محابے نہیں، مخلصین لہ الدین، جو زمین پہ مسئلہ مان گئے، الذین یحملون العرش، اللہ کے عرش اٹھانے والے فرشتے وہ یہی مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، ان کا بھی اسی مسئلے کے اسی دعویٰ پہ ایمان ہے، اور وہ بھی اللہ کی تسبیح حمدیں بیان کرتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنو، اور استغفار کرتے ہیں جنہوں نے یہ مسئلہ مانا، وہ تیرے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی عمل دوسرے کو کام نہیں دیتا تو عثمانی فرقہ سے سوال ہے، فرشتوں کی دعا یہ عبث ہے یا کام کی ہے؟ بیکار ہے؟ بیکار ہے تو اللہ تعریف کیوں کر رہا ہے؟ اسی طرح اللہ نے مومنوں کا شعار بتایا ہے، جو بعد میں آنے والے ہیں وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، والے اخواننا، ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے، الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ اور یہ فرقہ عثمانیہ سب بدبخت فرقہ ہے کہ ڈاکٹر عثمانی سے پہلے 14 صدیوں میں ان کے نزدیک ایک بھی مسلمان نہیں۔ پہلا مسلمان کون ہے؟ ڈاکٹر عثمانی، یہ پہلا مسلمان ہے۔ تو جب پہلے مسلمان ہی کوئی نہیں تو ربنا اغفر لنا کے بعد والے اخواننا، یہ ان کے کون بھائی ہیں؟ سبقونا بالایمان، پہلے تو ان کے نزدیک سارے کافر ہیں، ایک بھی مسلمان ان کے نزدیک نہیں، حتیٰ کہ یہ بدبخت گروہ امام احمد کو بھی کافر کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل جیسے ہے امام اہل سنت، اس کی بھی تکفیر کرتے ہیں، لیکن یہ ثواب تو ہوگا نا مولانا سرفراز خان کو۔ مولانا سرفراز خان کو جب ہمارے علماء نے چیلنج کیا کہ 4 اماموں میں سے
کسی ایک کا صریح قول پیش کر کہ موت کے بعد روح پھر بدن میں. تو اب مولانا سرفراز خان نے ڈنڈی لگائی. کسی امام کا قول تو تھا نہیں. انہوں نے ایک من گھڑت کتاب الصلاۃ کے نام پہ امام احمد کے ذمہ لگائی اور پھر اس سے حوالہ دیا کہ امام احمد لکھ گیا جی کہ روح پھر قبر کے اندر واپس آ جاتی ہے. حالانکہ امام ذہبی نے 3 مقام پہ لکھا ہے کہ یہ امام احمد پہ جھوٹ ہے. کتاب الصلاۃ امام احمد کی ہے ہی نہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جھوٹ مولا سرفراز صاحب نے ارشاد فرمایا. اور فتویٰ عثمانی ان کا علم تو اتنا ہی ہے, انہوں نے تسکین و صدور دیکھی ہے. حالانکہ مسند امام احمد بن حنبل دیکھتے, امام احمد کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب مسند امام احمد بن حنبل, جس میں امام احمد بن حنبل نے 11 کے قریب احادیث ذکر کی ہے کہ موت کے بعد کسی کی روح دوبارہ اس بدن میں قیامت تک واپس نہیں آتی. اور اس روایت کے راوی بھی امام احمد ہے. نسمۃ المومن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ. قیامت تک جس پہ موت آئی اس کی روح بدن کے اندر واپس نہیں آتی. اس کے راوی بھی امام احمد ہے. اور حدیث سے شہداء والے کی بھی راوی امام احمد ہے. تو امام احمد کی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب بتا رہی ہے پیغمبر کا فرمان کہ قیامت تک جو مر گیا اس کی روح پھر بدن میں آ سکتی نہیں. عثمانی فرقہ سے بھی التماس ہے کہ تھوڑا سا حیا کر لو. جب امام احمد کی اپنی کتاب میں موجود ہے, تم تسکین و صدور کے جھوٹ کو دیکھ کے امام احمد جیسے جبل اور جبل استقامت کے پہاڑ پہ فتوے لگا رہے ہو اور اپنا نام اعمال سیاہ کر رہے ہو اور قرآن مقدس کی تحریفات کرتے ہو جہاں لا تذرو وازرۃ وزر اخری. میں نے بتایا کہ اس کا معنی کیا ہے, گناہ. اور حضرت عائشہ نے بھی اسی سے آنکھ میں آیت پڑھی کہ روئیں گھر والے اور ان کے گناہ کی سزا میت کو ملے. اس پہ حضرت عائشہ نے آیت پڑھی اور فرمایا کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, جو کرے گا وہ بھرے گا. تو اس لیے میرا بھائی اب یہاں پر بھی اعتدال کی ضرورت ہے. ایک طرف تو اصال ثواب پہ کل ہیں, 40ویں ہیں, ختم ہیں, جمعراتی ہیں, اور یہ بدعی طریقے, یہ سب بدعات کا مجموعہ ہے. یہاں کوئی اصال ثواب نہیں. اور ایک وہ اصال ثواب ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے, جس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ بعض مومنین کہ بعض اعمال کا دوسرے مومنوں کو نفع پہنچتا ہے اور پہنچتا اللہ کی مشیت سے ہے. بس یہ ہے اصال ثواب کی حقیقت کہ مومن آدمی کے بعض اعمال کا دوسرے مومن کو بھی نفع پہنچتا ہے. جیسے جنازہ ہے, دعا ہے, دعا بھی تو دوسرے مومن کا عمل ہے, جنازہ بھی دوسروں کا عمل ہے. بھائی بات مشکل تو نہیں ہو رہی. جنازہ بھی دوسروں کا عمل ہے, استغفار بھی دوسروں کا عمل ہے, صدقہ جاریہ ہے. جیسے سعد کے کنویں کا واقعہ ہے, حدیث پاک میں خود موجود ہے. اور اس پر امام اہل سنت حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مستقل رسالہ لکھ دیا ہے اصال ثواب پر. وہ آپ دیکھیں تو ایک ہے اپنا طریقہ بدعی, کل 40ویں جمعراتیں, ساتیں کیے, یہ سب بدعات اور خرافات ہیں. اور ایک اصال ثواب کا وہ طریق ہے جو پیغمبر سے ثابت ہے, اس کا انکار کرنا بھی زندقہ اور الہاد ہے. ان بدعتوں پہ عمل کرنا یہ بھی ضلالت ہے, اور بالکل انکار کر دینا یہ بھی. اب عثمانیوں نے کیا علاج کیا؟ انہوں نے کہا کہ زکام کے ڈر سے ناک کٹا دینی چاہیے. آپ کے ویسے کیا طریقہ علاج ہے؟ زکام کا علاج ہونا چاہیے یا ناک ہی رگڑنی چاہیے؟ وہ کہتے ہیں نہیں, جہاں زکام کا خطرہ ہے تو ناک ہی کاٹ دو. بھائی زکام کا علاج کرو, بدعات زکام ہے, ان کو مٹاؤ, ناک نہ کٹواؤ. اصل شریعت کو اثر رہنے دو.
اور جو زائد چیزیں ہیں ان کا کلا کما کرو۔ یہ کون سا اصلاح کا طریقہ ہے کہ اصلاح ہو رہی ہے لوگوں کو بدعات سے بچانے کی اور اصل کا بھی رگڑا نکال دو۔ دین اپنے مقام پہ باقی ہے، دین میں اضافہ کرنا بدعت ہے، اور دین میں نقص پیدا کرنا الحاد ہے۔ بدعت سے بھی بچ، الحاد سے بھی بچ۔ قرآن کی محبت کیا ہے سنو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ابن عمر بھول گیا، حسبکم القرآن، حسبکم القرآن، تمہیں قرآن کافی ہے، قرآن نے فیصلہ کر دیا۔ یہی بات تو حضرت فاروق اعظم نے کی تھی۔ آج بھی شیطان کے چیلے، فاروق اعظم پہ اعتراض کرنے والے، یہ اندھیرے اور مدے کی راتوں کو پیدا ہونے والی نسل جن کا کوئی اصل اور مذہب نہیں، وہ کہتے ہیں فاروق اعظم نے کیوں کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، انہوں نے بھی یہی کہا تھا اب نئی تحریر کی ضرورت نہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اور یہی امتحان میں کامیابی تھی۔ پیغمبر تو یہی امتحان لے رہے تھے کہ میں نے پورا دین پہنچا دیا اور قرآن پہنچا دیا، اور اب کسی اور تحریر کی طرف بھی یہ منتظر رہیں گے۔ فاروق اعظم پہلا نمبر لے گئے یہ کہہ کر حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو اس لیے میرا بھائی قرآن سے محبت کر، یہ ہے محبت النبی۔ قرآن کو سمجھ بھی صحیح، قرآن کی عظمت بھی دل میں رکھ، قرآن کی عزت بھی کر، اور قرآن کی عزت یہی ہے قرآن کا جو مقام اللہ نے بیان کیا ہے اس کو تسلیم کر، عقیدہ قرآن کے مطابق بنا، اور محنت کر تیرے ملک میں قانون قرآن کا ہو، اقامت قرآن کے قانون کی ہو، تیری عدالتوں میں قرآن کا قانون ہو، تیری اسمبلیوں میں قرآن کا قانون ہو۔ ایم این اے کے لیے شرط لگ جائے کہ وہ ایم این اے تب صادق کہلائے گا جس ایم این اے کا عقیدہ قرآن والا ہو، اور جو قبر کا پجاری ایم این اے، تازی تبوت کا پجاری ایم این اے، یہ تمہاری عدالتیں کہتی ہیں یہ صادق امین ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ مشرک لعین ہے۔ اور مشرک لعین چاہے وہ گھوڑے کا پجاری ہے وہ صادق امین نہیں ہوتا، قبر کا پجاری ہو صادق امین نہیں ہوتا۔ صادق وہی ہوگا، امین وہی ہوگا جو نرے سچ کو دل میں جگہ دے گا۔ کہ جاء بالصدق، نرا سچ قرآن ہے۔ امین وہ ہوگا جو قرآن والی امانت کو سینے میں جگہ دے گا، جس کے دل میں قرآن والا عقیدہ نہیں۔ ووٹ آنے والے ہیں، الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اگر کوئی ایسا آدمی ہو جو قرآن کی اقامت پہ قائم ہو، کتاب و سنت کو قائم کر رہا ہو، عقیدہ بھی کتاب و سنت والا ہو، اور اقامت بھی کتاب و سنت کی ہو، قانون بھی کتاب و سنت والا ہو، تو وہ ہماری پارٹی ہے۔ کئی بندے مجھ سے پوچھتے ہیں جی آپ کس پارٹی کو مانتے ہیں؟ اور میں کہا کرتا ہوں سب پارٹیوں کی ایک بات کو میں مانتا ہوں، آپ کو تو سمجھ ہوگی، سب پارٹیوں کی ایک بات کو میں مانتا ہوں۔ یہ جو سب پارٹیاں کہہ رہی ہیں نا ایک دوسرے کو جھوٹا، کذاب، فراڈی، چور، یہ سب پارٹیوں کی ایک بات میں مانتا ہوں۔ ایسا مولوی ان کو کوئی بھی نہیں ملے گا، کسی کو ہم ناراض نہیں کرتے۔ جتنے ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں، فراڈی کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، اس میں یہ سارے سچے ہیں۔ قرآن کی محبت کرو گے یا تقریریں سنو گے؟ جی ٹائم ختم ہو گئی ہے۔ قرآن کی محبت یہی ہے کہ قرآن کو دل میں جگہ دو اور قرآن کو سمجھو۔ پچھلے جمعہ پہ بھی میں نے عرض کیا تھا یہ قرآن سے بڑی تزکیہ والی کتاب اور کوئی نہیں۔ یہ جو پیروں کے وظیفوں پہ لگے ہو نا، یہ پیر ادھر کڑ کڑ، وہ پیر ادھر کڑ کڑ، یہ ساری کڑ کڑ ہے۔
یہ بات ذہن میں رکھ لو، یہ قرآن ہے تزکیے والی کتاب، خدا کی قسم، اور جو پیر تمہیں قرآن پڑھائے وہ ہے سچا مرشد۔ اور جو آج کل یہ پیروں برساتی مینڈ کے اردا گردا پھر رہی ہے، ان کے تو اپنے سینے میں قرآن نہیں، کسی کے سینے میں کوئی کتاب ہے، کسی کے سینے میں کوئی کتاب ہے، تو اس لیے تصوف حقیقی سکھانے والی کتاب بھی کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو تزکیے والی کتاب قرآن ہے، علم والی کتاب قرآن ہے، فیصلے والی کتاب قرآن ہے، جج کتاب قرآن ہے، حاکم کتاب قرآن ہے۔ اس لیے میں نے لفظ بولا کہ دوسرا نظریہ رکھ، کافی کتاب قرآن ہے، ہر مسئلے میں کافی کتاب قرآن ہے۔ حسبنا کتاب اللہ۔ ہاں، حدیث کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے حکم دیا ہے، فقہ کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے حکم دیا ہے، اور جو قرآن نے کہا اسی کو مان۔ پیغمبر کا منصب بھی قرآن نے بیان کیا، اس لیے پیغمبر کی اطاعت فرض ہے کہ اللہ کی کتاب کہتی ہے فرض ہے۔ پیغمبر کی حدیث اس لیے حجت ہے کہ اللہ کی کتاب کہتی ہے حجت ہے، اور فقہ اس لیے حجت ہے کہ اللہ کی کتاب کہتی ہے حجت ہے۔ قرآن جس کو حجت کہے وہ حجت ہے، اور قرآن سے جو ٹکرا جائے وہ حجت نہیں، وہ اس ماننے والے پر حجت بنے گی اور جہنم کی ٹکٹ بنے گی۔ وآخر دعوانا الحمد۔